दिफाए पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी तारीख रकम। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर चीन से 40 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 के हुसूल के लिए मस्बत पेशरफ्त हुई, जिनके साथ एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। तवक्को की जा रही है कि 2026 में जेट तैयारों का एक बड़ा फ्लीट पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होगा, बल्कि जनूबी एशिया में 5th जनरेशन जेट की पहली एंट्री होगी। ये फिजाओं में पाक चीन दोस्ती की ऊंची परवाज के साथ खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखेगी। मार्च 2024 में आर्मी चीफ की हिदायत पर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में चाइनीज वेरिएंट VT4 हैदर MB टैंक की तैयारी में तेजी लाकर इसे मुकम्मल किया गया, जो गैर मामूली जदीद फीचर्स वाला टैंक है। नवंबर 2024 को कराची में मुनक्किद होने वाली शानदार दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 को आर्मी चीफ की खास तवज्जो हासिल थी। नुमाइश में मेड इन पाकिस्तान शेफर 3 ड्रोन की नुमाइश सबकी तवज्जो का मरकज थी। इस नुमाइश में दुनिया भर से आए हुए दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तानी दिफाई पैदावार में गैर मामूली दिलचस्पी ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट में दिफाई पैदावार की इस्तेदाद बढ़ाने और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने जनवरी 2024 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट का दौरा किया, दिफाई असलहे की पैदावार में खुद इन्हिसारी को सराहा। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान दिफाई पैदावार में खुद कफील होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ 2 साल में तमाम मुसल्लह अफवाज की आइडियल फॉर्मेशन कायम हो चुकी थी। पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की मुस्तैद निगरान की तरह सतह आब और ज़ेरे आब दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन वतन की फिजाई सरहदों पर अपनी घन गरज के साथ दुश्मन पर हैयत तारी किए हुए हैं और बर्री अफवाज के जर्री जबान चारों अतराफ वतन की सरहदों पर सीना सपर है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की हिदायत की। फितना अल ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के नाम से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करके उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा। बतौर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कश्मीर और गजा की आजादी के लिए मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और दो टोक रहा। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. The Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine.
چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے پہلے 1.5 سال میں 13 غیر ملکی دورے کیے اور 17 سے زائد غیر ملکی سفارتکاروں اور سینئر عسکری حکام سے ملاقاتیں کی۔ ان دوروں کے دوران پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری، پاکستان کے واجب الادا قرضوں کی ادائیگیوں میں توسیع اور مشترکہ دفاعی معاملات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر غیر معمولی پیش رفت ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ مستحکم ہوئی، اسٹیٹ بینک کے ریزرو کا توازن مستحکم ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد فروری 2023 میں برطانیہ، اپریل 2023 میں چین، جولائی 2023 میں ایران، ستمبر 2023 میں ازبکستان، ستمبر 2023 میں ترکیہ، نومبر 2023 میں آذربائیجان، نومبر 2023 میں ہی کویت، جبکہ دسمبر 2023 میں امریکہ کا کامیاب دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے، دہشت گردی کے خلاف شاندار حکمت عملی اور کامیاب عسکری سفارتکاری دیکھ کر دنیا کے نامور اخبارات و جرائد نے پاکستان کے سپہ سالار کے بارے میں مثبت رپورٹس شائع کی۔ خاص طور پر امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے اہم ترین میگزین یونیپاتھ نے اپنی اشاعت 24 اکتوبر 2024 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شخصیت کو غیر معمولی پذیرائی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد کیا جائے گا جس کا سب سے بڑا عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی میں مضمر ہے۔ نومبر 2022 میں پاک فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد سے جنرل عاصم منیر نے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں ان کی ٹیم نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC اور گرین پاکستان انیشیٹو GPI کے منصوبوں میں حکومت کی غیر معمولی مدد کی۔ ان کی قیادت میں فوج کے زیر انتظام اقتصادی منصوبوں میں بہتری لائی گئی، جس میں کارپوریٹ فارمنگ، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور لارج کینال ڈیولپمنٹ شامل ہے، جن سے وسیع پیمانے پر صحرائی زمینوں کو قابل کاشت اور قابل استعمال کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر کی منصوبہ سازی اور اعتماد سازی سے مالیاتی بحران کے دنوں میں IMF کے $7 بلین کے پیکج کو محفوظ بنایا گیا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی قیادت میں 2024 تک دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے 59,775 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے، 925 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، جس میں کئی سر کی قیمت والے خطرناک مطلوب دہشت گرد شامل تھے۔ سینکڑوں دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ آرمی چیف بلا خوف و خطر پاک افغان بارڈر، پاک انڈیا بارڈر اور لائن آف کنٹرول کے اگلے محاذوں کا دورہ کر کے نہ صرف حالات کا خود جائزہ لیتے ہیں بلکہ جوانوں کے ساتھ وقت گزار کر ان کے حوصلوں کو مزید بلند کرتے ہیں۔ اپنے جوانوں کے ساتھ ان کا والہانہ لگاؤ رہتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے سپہ سالار صرف مادر وطن کے لیے قابل فخر نہیں بلکہ اب امت مسلمہ کے بھی سپہ سالار بن چکے ہیں۔ سعودی عرب کے فرما رواں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات کے مطابق کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے مقامات مقدسہ اور سرزمین مقدس کی پاسبانی اور نگہبانی کا علم افواج پاکستان کے سپہ سالار سید عاصم منیر کے سپرد کر دیا ہے۔
بلا شبہ یہ سعادت بھی رب ذوالجلال کی رضا سے پاکستان کو حاصل ہوئی ہے۔ آج پاکستان کی سرحدوں پر اور سعودی عرب کے گلی کوچوں میں لہراتا سبز ہلالی پرچم گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان اور ملت اسلامیہ کے مرکز کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور ایک عظیم سپہ سالار کی قیادت میں مضبوط ہاتھوں میں ہے۔